عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا عقیدہ بھی بتائیں اور اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں اور لوگوں کے عقیدے کا تحفظ بھی کریں، لوگوں کو بتائیں یہ بندہ دین میں اسلام میں تعریف کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی بات کو نہ مانیں۔ دوسری بات، اگر کوئی چور آدمی چوری کے دروازے سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بندہ ہے، اس کی بات کو نہ مانیں، یہ بندہ چور ہے، یہ غلط عقیدہ غلط نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو جاہل لوگ ہوتے ہیں دین میں اسلام میں تعویلات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات کو نہ مانیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ ایک جمعے میں عقیدے کی اہمیت پر بات چل رہی تھی، تو آج اسی عنوان کو مزید بڑھا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ عقیدہ بنیادی اور اصل چیز ہیں، اعمال دوسرے نمبر پر ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں پر جنت یا اہل جنت یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، آمنو، جنت اس انسان کو ملے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جنت اس انسان کو ملے گا جس کا نظریہ ٹھیک ہو۔ وعملوا الصالحات، اور جنت اس انسان کو ملے گا جس کے اعمال سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ عقیدہ بنیاد ہے اور اصل چیز ہیں، اعمال فرع ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو جس انسان کا عقیدہ خراب ہو وہ انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسان کا جنت میں جانے کو، محال ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کا ایک چھوٹا سا سوراخ، اس کے اندر اونٹ کا داخل ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ایسے شخص کا جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدہ بنیاد ہے اور اعمال دوسرے نمبر پر ہے۔ جس انسان کا عقیدہ تو ٹھیک ہو لیکن اعمال کمزور ہوں، اعمال کی بنیاد پر کمزوری ہے، اعمال میں کمی ہے، تو یہ انسان اس اعمال کی سزا بھگتے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحیح عقیدہ اور صحیح نظریے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اعمال اگرچہ کمزور کیوں ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح عقیدے کی بنیاد پر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ان عقائد میں سے ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ کے توحید کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں نظام کائنات کو بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام کائنات بنے بھی، صحیح طریقے سے چلے بھی، تو آپ نے اللہ کو ماننا بھی ہے اور آپ نے اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہ مانیں تو نظام کائنات بنتا نہیں۔ اللہ کو مانیں لیکن ایک نہ مانیں، کئی مانیں، تو پھر نظام کائنات چلتا نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کو مانتے ہیں نظام کائنات کو بنانے کے لیے، اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے توحید کے قائل ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جہاں پر یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات نقل کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ کا مطلب ہے دہر، یہ دہر سے ہے، زمانے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین خود بنی ہے، آسمان خود بنا ہے، یہ سورج خود بنی ہے، چاند خود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔
یہ پنکھا خود بنا ہے، یہ لائٹ خود بنے ہیں، یہ حال خود بنا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دہریہ کا عقیدہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کی چیلنج دی اور کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، ہم دلائل اس بات پر دیں گے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، آپ نے دلائل اس بات پر دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب جب مناظرے کا وقت مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوا، تو اس تاریخ کو امام صاحب اس مقام پر پہنچے تو ہیں لیکن تاخیر سے پہنچے۔ اب جب امام صاحب میدان مناظرہ میں آئے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو اپنے آپ کو مناظر کہتے ہیں، آپ تو لیٹ آئے ہیں، مناظر اس طرح ہوتے ہیں، اگر آپ کو مناظرہ نہیں کرنا آتا تو آپ نہ آتے، چھوڑ دیتے، مناظرے کو ہار مان لیتے۔ تو اب دیکھو امام صاحب کے اس واقعے سے اس کا جو ذہین ہونا ہے بہت زیادہ واضح ہے۔ امام صاحب نے یہاں پر ایک فرضی واقعہ پیش کیا جو حقیقت میں واقعہ نہیں تھا، لیکن امام صاحب نے اس فرضی واقعے کو پیش کیا جس کی وجہ سے امام صاحب نے ابھی تک مناظرہ شروع نہیں کیا کہ وہ مناظرہ جیت گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں پر جب امام صاحب پہنچ گئے میدان مناظرہ میں تو امام صاحب نے اپنا سر نیچے کیا اور جیسے انسان پریشان ہوتا ہے ایسی کیفیت اختیار کر دی۔ ان دہریہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بات تو کر لیں، کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، اس کو حل کرنے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ دہریہ نے کہا تھا کہ آپ یہ کون سا مسئلہ ہے ہمیں بھی بتا دو، اگر حل کرنے والا ہوا تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ امام صاحب نے کہا کہ چلو مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ جب میں یہ فرضی واقعہ ہے، امام صاحب نے کہا کہ جب میں میدان مناظرہ میں آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا جب سمندر کے اس پار تھا، میں یہاں پر آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں سمندر میں کوئی کشتی نہیں ہے۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں میدان مناظرہ میں آؤں۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک قریب درخت ہیں، وہ درخت خود کٹ کر میرے سامنے آ گئی، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بغیر مستری کے، بغیر مزدور کے وہ درخت کٹنے لگی اور اس سے تختے بننے شروع ہو گئے، پٹیاں بننے شروع ہو گئی ہے، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پٹوں سے بغیر مستری کے کشتی بننی شروع ہو گئی ہے، کشتی خود بخود بن گئی ہے، اور پھر میں کچھ عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ وہ کشتی پانی میں گئی اور بغیر ملاح کے وہ پانی میں خود چل پڑی ہے۔ اب جب امام صاحب نے یہ واقعہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو بالکل پاگل لگ رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ مناظر ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک درخت بغیر مزدور کے کٹ سکتی ہے، ایک کشتی بغیر مستری کے بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر ملاح کے چل سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام صاحب نے کہا تھا کہ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی، بغیر مستری کے بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات یہ خود بخود بنتا ہے۔ یہ امام صاحب نے ایک فرضی واقعہ بیان کیا، حالانکہ حقیقت میں نہیں تھا۔ اب امام صاحب ان کو بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو شخص کہیں کہ کشتی خود بخود بنی ہے، یہ کشتی خود بخود چل پڑی ہے، تو ان کو بھی غلط کہنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ نظام کائنات خود بنا ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بھی غلط کہنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی صحیح رخ پہ چلے تو آپ کو ملاح ماننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی کے ملاح نہ ہو یا ملاح ہوں تو وہ ایک سے زائد ہوں تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نظام کائنات کے بنانے والا جو خدا ہے وہ نہ ہو پھر بھی خطرہ ہے، ہوں ایک سے زائد ہو پھر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کشتی صحیح رخ پہ چلے تو آپ کو ملاح بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام کائنات صحیح رخ پہ چلیں تو آپ کو خدا بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا۔ یہ امام صاحب نے ان کے سامنے یہ فرضی واقعہ پیش کیا اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے بھی وہاں پر دہریہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے امام صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہیں اور اسلام قبول کر دیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی فکر کرو، اپنے عقیدے کی فکر کرو، دوسرے عقیدے کا آپ کو کیا پڑا ہوا ہے، دوسرے کے مسائل میں آپ کیوں الجھے ہوئے ہیں، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے عقیدے کی اشاعت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم اپنے عقیدے کی اشاعت بھی کریں گے، دوسرے کے عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل آثار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر دور میں علماء کی ایک جماعت رہے گی۔ وہ جماعت کیا کام کرتے ہوں گے؟ وہ صرف اپنے عقیدے کی اشاعت نہیں کرتے ہوں گے، اپنے مسائل کو لے کر نہیں چلتے ہوں گے، اپنے مسائل کو صرف اپنے مسائل لوگوں کو بیان نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ وہ دیکھیں گے کہ جو بندہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین، کہ جو غالی بندہ اپنی غلو کی بنیاد پر دین میں غلو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی عالم اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ دیتا ہے کہ یہ بندہ محرف ہے، یہ بندہ تحریف کرنے والا ہے، اس کی بات کو نہ مانو۔ تو لہٰذا عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرے، لوگوں کے عقیدے کا تحفظ بھی کرے، لوگوں کو بتائیں کہ اس بندے کی بات نہ مانو، یہ محرف ہے، دین میں تحریف کرنے والا ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین۔ اور عالم کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی جھوٹا شخص وہ کیا کرتا ہے، کوئی چور اسلام میں، دین میں وہ چوری کے راستے سے اندر جا کر اسلام کی بنیاد کو بدل دیتا ہے، تو اس عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ بندہ چور ہے، جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے حقیقت دین نہیں ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ تو لہٰذا عالم کی ذمہ داری ہے اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرے، لوگوں کو چور کی نشاندہی بھی کرائے کہ یہ بندہ چور ہے، یہ آپ کو اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتا۔ وتأویل الجاہلین۔ اور عالم کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طرح جاہل لوگوں کی تأویلات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ بتا دیں کہ یہ بندہ ہے جو دین میں، اسلام میں داخل ہو کر اس مذہب میں، اس دین میں، اس عقیدے میں غلط قسم کی تأویلات پیش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا عقیدہ بھی بتائیں اور اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں، اور لوگوں کے عقیدے کا تحفظ بھی کرے، لوگوں کو بتائیں یہ بندہ دین میں، اسلام میں تحریف کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی بات کو نہ مانے۔ دوسری بات، اگر کوئی چور آدمی چوری کے دروازے سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بندہ ہے، اس کی بات کو نہ مانے، یہ بندہ چور ہے، یہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، دین میں، اسلام میں تأویلات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات کو نہ مانے۔ تو دیکھو، عالم کی ذمہ داری میں نہیں کہتا، صحابی نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے، بلکہ عالم کی یہ تین ذمہ داری ہیں۔ عالم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں، بلکہ عالم کی ذمہ داری ہے اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کریں اور دوسرے کے عقیدے کا تحفظ بھی کریں۔ استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم ایک مرتبہ شیخ پورہ گئے اور وہاں پر بیان کے لیے، تو یہ واقعہ غالباً تقریر والے فائل میں نے تخصص میں پڑھایا ہوگا۔ استاد محترم جب وہاں بیان کے لیے گئے تو لوگوں نے کہا تھا کہ استاد جی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور مناظر ہے۔ استاد جی بہت خوش ہوئے اور ان کو ہدیہ دیا کہ آپ چھوٹے بچے کو دے دیں جو مناظر ہے، اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس چھوٹے بچے کو استاد جی کا ہدیہ دیا۔ بیان سے جب فارغ ہوئے تو استاد جی نے اس چھوٹے بچے سے ملاقات کی۔ اب لوگوں نے کہا تھا استاد جی یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ مناظر ہے، مناظر کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا تھا استاد جی اس کی ممانی ہے، اس کی ماموں کی بیوی ہے، وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ میرے ساتھ بحث کرو، آؤ میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو، یعنی کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ آپ کا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر حدیث نہیں ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر قرآن کی آیت نہیں ہے، اس عقیدے پر حدیث موجود نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اس چھوٹے بچے کو تنگ کرتی تھی۔ تو یہ چھوٹا بچہ وہ آپ کے بیانات سنتے تھے۔ آپ نے بیان میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ مشرک آدمی کے ساتھ کسی موحدہ کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ اب جب استاد جی نے بیان میں یہ بات کی ہے، اس بچے نے اس بات کو نوٹ کیا۔ اب بچہ جو ہے وہ ممانی سے کہتا ہے
کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور یہ ہمارا آخری مناظرہ ہوگا، کیونکہ پہلے جب بھی وہ گھر آتے تھے ہمیشہ وہ اس کو تنگ کرتی تھی کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، ہم نے بحث کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اب اس چھوٹے بچے نے کہا کہ یہ ہمارا آخری مناظرہ ہوگا، آخری بحث مباحثہ ہوگا، اس کے بعد ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے۔ ممانی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آخری مباحثہ ہے۔ اب اس بچے نے کہا تھا کہ دیکھو ہم مناظرہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ کا میرے ماموں کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے یا نکاح نہیں ٹھیک۔ اب اس نے کہا کیسے؟ اب بچے نے کہا تھا کہ دیکھو آپ ہیں غیر مقلدہ اور آپ کا شوہر ہے مقلد، میں بھی مقلد ہوں، اور مقلد کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہے کہ مقلد امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے لہٰذا یہ مشرک ہے، اور بقول آپ کے ہم مشرک ہیں، اور بقول آپ کے تم لوگ موحدہ ہو کیونکہ تقلید نہیں کرتے۔ حالانکہ تقلید جو ہے یہ المسائل ہیں، اور ترک تقلید جو ہے یہ الفتن ہے۔ یہ بہت بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کے بنیاد میں سے سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ اب جب اس بچے نے کہا تھا کہ تمہارے بقول ہم مشرک ہیں اور آپ کے بقول آپ موحدہ ہیں، تو یہ بتاؤ کہ موحدہ کا مشرک کے ساتھ نکاح صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ مناظرہ بعد میں کرو، پہلے ہم سے یہ ثابت کرو کہ آپ کا نکاح صحیح ہے نہیں۔ اب یہ ممانی جو ہیں بالکل پریشان ہو گئی، کیوں؟ اگر یہ اپنے نکاح کو بچانا چاہتی ہے تو اس کا عقیدہ ختم، اگر یہ نکاح کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اگر یہ اپنے نکاح کو نہیں بچانا چاہتی، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو بچانا چاہتی ہیں، تو ادھر نکاح ختم ہو جاتے ہیں، ایک طرف نکاح ختم ہو جاتا ہے اور ایک طرف ان کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب بچے نے کہا تھا کہ آپ موحدہ ہے، بقول آپ کے مشرک کے ساتھ آپ کا نکاح صحیح نہیں ہے، تو آپ بتاؤ ہم مشرک ہیں، آپ کا خاوند بھی مشرک ہے، تم موحدہ ہو، آپ کا نکاح صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اب عورت پریشان ہو گئی ہے کہ اگر میں نکاح کو بچاتا ہوں تو وہاں ایمان چلی جاتی ہیں، اگر ایمان کو بچاتا ہوں نکاح ختم ہو جاتی ہیں۔ اب عورت نے کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے، آئندہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، تم نے بھی اس گھر میں رہنا ہے، میں نے بھی اس گھر میں رہنا ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب پھر مناظرہ نہیں کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقلید ہے یہ المسائل ہیں، تمام مسائل کے بنیاد میں یہ تقلید ہے، اور ترک تقلید، تقلید کا نہ کرنا، یہ الفتن ہے، تمام فتنوں کی جڑ یہی ہے۔ اگر لوگ تقلید پر آ جائے تو تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ دہریہ کے متعلق بات یاد آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھا، وہ دہریہ تھا، یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ آسمان خود بنا ہے، زمین خود بنی ہے، یہ نظام کائنات خود بنا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہے اور لطیفہ بھی اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ جو اسکول کا ماسٹر تھا یہ دہریہ تھا، اس نے اپنے اسکول میں بچوں کو بتایا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ اس حال میں آپ کو پنکھا نظر آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا جی بالکل نظر آ رہا ہے۔ تو سر نے ایک اصول ان کو سمجھایا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کی اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، بہت تکڑی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پنکھے کا وجود ہے، پنکھا ہے۔ آپ کو اس کمرے میں لائٹ نظر آتی ہے؟ اس نے کہا جی لائٹ تو نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لائٹ کا وجود ہے۔ اب جب یہ عقیدہ ان کے دماغ میں پختہ ہو گیا، اب انہوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا کیا؟ انہوں نے بچوں سے کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آ رہا ہے، اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بچوں نے کہا تھا کہ جی نظر نہیں آ رہی۔ تو استاد نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اب کتنی بہت بڑی بات انہوں نے بچوں کے دماغ میں بٹھایا ہے۔ اب یہاں پر ایک طالب علم تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ مسلمان تھا، وہ آیا اور اس نے اپنے سر سے اجازت طلب کی ہے کہ سر مجھے اجازت ہے، میں اپنے طالب علموں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے جواب دیں۔ اب اس بچے نے کہا تھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا سر ہے، جو ہمارا استاد ہے، اس سر کے کھوپڑی میں آپ کو عقل نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے کہا تھا کہ جی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس مسلمان بچے نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سر جو ہے یہ عقل سے فارغ ہے، کیونکہ جب عقل نہیں ہے سر میں تو یہ تو بیوقوف بن گیا۔ تو اس مسلمان شاگرد نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا استاد جو ہے یہ بالکل پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ اب استاد کو بات سمجھ آ گئی کہ میرے دلیل نے یہاں پر نہیں چلنا، میرے دال نے یہاں پر نہیں پکنا۔ اب سر نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا
میرے کھوپڑی میں عقل ہے لیکن نظر نہیں آتا. بچے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلک میں بڑوں میں اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ صحیح عقیدے کا جواب بھی صحیح طریقے پر دیتے. اس پر میں ایک اور آخری بات بتاتا ہوں کہ بغداد شہر کوفہ میں استاد محترم اس بات کو نقل کرتے ہیں. شہر کوفہ میں 3 قسم کے بڑے فرقے تھے. نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 یہودی. اب ان تینوں نے آپس میں اتفاق کر دیا کہ یہ کوفہ کا شہر ہے، مختصر سا شہر ہے، اس میں یہ 3 قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم کیوں نہ اتفاق کریں، اختلاف کو ختم کر دیں تاکہ ایک ہی پیغمبر کی بات کو ماننے والے بن جائیں. سب نے اتفاق کر دیا کہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے یا اللہ کے نبی کی بات مانیں گے؟ فیصلہ ایسے کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم اتفاق کریں گے کہ تینوں مذاہب میں سے کون سا ایسا مذہب ہے جو ایک پیغمبر پر متفق ہو، ایک پیغمبر کو ماننے والے ہو. اب جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ایسا ہے کہ عیسائی تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں. اب فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، مذہب کو آگے نہیں پلائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کی دین کی بات آ گئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی دین ایسے ہیں کہ یہود تو مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر مسلمان کی بات آ گئی ہے. تو وہ مسلمان کی جب بات آ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اس کو نہ یہود مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو عیسائی مانتے ہیں. اب جب فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ایسا ہے کہ جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ آج کے بعد ہم نے یہودیوں کے مذہب کو، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو لے کر اپنے اس گلی کوچوں میں، محلوں میں، اپنے علاقوں میں اس مذہب کو اور دین کو رائج کرنا ہے، اس کی تبلیغ دینی. اب جب یہ تینوں اور سارے علماء کرام ایک تاجر کے دکان پہ گئے، تاجر سے کہا تھا کہ ہم نے تو اس طرح مشورہ کیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، لہٰذا تم اس یہودیت مذہب کو اختیار کرو. اس نے کہا تھا کہ میں تو جاہل سا آدمی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا مذاہب ہیں، کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، لیکن قریب ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اب تو وہ سارے یہودی عیسائی اس دکان میں بیٹھ گئے. اب جو تاجر تھا وہ مدرسے میں گئے. وہ مدرسہ جو تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اس وقت امام صاحب عمرے کے سفر پر تھے اور وہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد تھے. جب یہ تاجر اس مدرسے میں گیا، تاجر نے کہا تھا کہ اس طرح مناظر آئے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس بچوں نے کہا تھا کہ مناظرہ کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا تھا اس موضوع پر ہے. ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. باقی ساتھیوں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کرو. امام صاحب نہیں، اب چھوٹے بچے کیسے مناظرہ کر سکتے ہیں؟ وہ عالم ہے، اب چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ دیں مناظرے کو. اس نے کہا نہیں، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. اب وہ تاجر آ گیا، چھوٹے بچے کو اٹھا کر اپنے دکان میں لایا اور وہاں پر عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہا تھا کہ یہ مناظر ہیں اور یہ عالم ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس بچے نے کہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان عیسائی اور یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس طرح مشورہ کیا تھا کہ آج کے بعد ہم یہودیت کے مذہب پر عمل کریں گے، اسی مذہب کو آگے پھیلائیں گے، باقی مذاہب کو چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون سے موسیٰ ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس بچے نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا تھا کیوں، آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ بچے نے کہا قرآن کریم تو پڑھا ہے. تو اس نے کہا وہ جو قرآن کریم میں موسیٰ کا تذکرہ ہے وہی مراد ہے. اچھا، اس نے کہا وہ موسیٰ جو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، جو قرآن کریم کے روح سے ہم پہچانتے ہیں. پھر اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ کون سا عیسیٰ؟ اس نے کہا وہ عیسیٰ جو قرآن کریم میں ہے. اب بچے کی بات سن لیں. میں نے کہا تھا کہ ہمارے اکابر نے ایسے شاگرد تیار کیے ہوئے ہیں کہ عقیدے کے میدان میں ان کو جواب دینے کا ڈنگ اور طریقہ آتا ہے. اب اس بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا تھا کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، اس عیسیٰ کو جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اس موسیٰ کو جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. لہٰذا موسیٰ کو ہم مانتے ہیں قرآن کی روح سے، عیسیٰ کو مانتے ہیں قرآن کی روح سے. لہٰذا سب سے پہلے ہم قرآن کو مانیں گے، پھر عیسیٰ اور موسیٰ کو مانیں گے.
تو یہاں پر یہودی اور عیسائی جتنے بھی تھے وہ سارے لاجواب ہو گئے کہ بچے نے کیسا جواب دیا ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر اس کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، باطل عقیدے اور غلط عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔